ہماری ایک بہن نے کال کی اور انہوں نے پوچھا کہ ان کے خیال کے مطابق وہ دعائیں کرتی ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ جو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قبولیت کی کوئی شرط بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے جو سب سے بڑی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ رزق حلال کا ہو اور آپ نے کوئی چیز حرام استعمال نہ کی ہو، حرام نہ کھاتے ہوں. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ ہی وہ قبول کرتا ہے. رزق اگر پاکیزہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہو اور آپ نے اللہ سے مانگا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ دعا قبول نہ ہو. دعا کہ اگر وہ بنیادی شرائط دعا کی ہوں کہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے، پھر رزق حرام نہیں ہے، عقیدہ پاک ہے اور آپ نے اللہ سے مانگا ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو. ہر دعا قبول ہوتی ہے. پھر یہ سوچنا کہ نہیں ہوتی، ہاں، یہ غلط ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس طرح سے مانگو کہ انتم موقنون بالاجابہ، تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. کہ دعا اچھا، دعا کی قبولیت کا یقین کیسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم آپ آپس میں بیٹھے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اس طرح یقین کرنا کہ میرا اللہ میری بات سن رہا ہے اور میری بات قبول بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی پکارتا ہے تو میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں. اچھا، البتہ قبولیت کی 3 شکلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ ویسی کی ویسی مل جائے. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملے لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی آنے والی مصیبت آپ کے اوپر سے ٹال دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ آخرت کے لیے جمع کر دے. صحیح، بالکل. اور اس کا اجر آپ کو دنیا میں تو نہ ملے لیکن آخرت میں آپ کو اجر مل جائے. تو آخرت میں جو اجر اللہ نے جمع کیا ہے وہ جب ان دعاؤں کے اجر ملنے لگے کہ جو قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں، تو انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں آخرت کے لیے جمع ہو جاتی. تو یہ اصل میں تینوں اعتبار سے، یعنی اس کی جو تینوں موڈز ہیں یا تینوں شکلیں ہیں جو قبولیت کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی انسان کو ملے تو وہ بہت زیادہ فائدے سے کم نہیں ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے. لہٰذا یہ سمجھیں دعا تو قبول ہوئی ہے. اب اس کا کون سا والی صورت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اچھی سمجھی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. ہم خود یہ بھی چوز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ ہمارے لیے آخرت میں جمع نہ ہو یہی ملے، ہمیں یہ نہ ہو، ہمیں وہ. دیکھیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بالکل صحیح. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور تمہاری بہتری اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کے لیے بہتر رکھی ہے اللہ تعالیٰ وہی آپ کو دے گا. لہٰذا دعا تو قبول ہوتی ہے، وہ دعائیں کس صورت میں قبول ہو رہی ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میری دعائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں، میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہی ہوں، یہ مانگ رہا ہوں اور یہ قبول نہیں ہو رہی، یہ کہنا بھی منع ہے کیونکہ قبول ہو رہی ہیں. بالکل، اس لیے یہ کہنا اچھا، یہ کہنے سے البتہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے. یہ کہنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا رہتا ہے جب تک یہ جلدی نہیں مچاتا. اچھا، جب تک یہ جلدی نہیں مچاتا اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مچانے کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا جلدی مچانے کا مطلب یہ کہتا ہے پتہ نہیں میری دعائیں کدھر جا رہی ہیں، میں دعائیں کر رہا ہوں میری دعائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی. تو یہ کہنا اصل میں جلدی مچانا ہے کہ میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی. تو یہ کہنا اصل میں رکاوٹ بن سکتا ہے دعاؤں کی قبولیت میں. ادروائز انشاءاللہ دعائیں ساری قبول ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے. اور جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے بات کر لی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بعد انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میری بات اللہ سے ہو گئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں مجھے وہ عطا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہتر جانتا ہے.